وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں جی اگر واقعی جس میں رتی برابر ایمان ہے نا، اسے یہ آفر کی جائے نا کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یار ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے ہیں، چلو اس سے تو جان چھوٹے گی تو آگے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور اگر کوئی ایفرٹ اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا، پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی، آخرت ایسٹ ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے تو تم اس طرح بھاگتے ہو۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہو کہ اللہ مجھے مار دے، نہیں، تمنا اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا، تو تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں گا، تو پھر مرنے سے تمہیں خوف نہ آئے۔ اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا، اسی لیے قریش مکہ تو کافر ہوئے ہیں، یہودی کافر نہیں ہوئے، وہ منافق ہو گئے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ دونوں طرف پارٹیاں بنا کے رکھیں، کیونکہ ان کو اپنی جان عزیز تھی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہودی جو زندگی کی ہرس رکھتے ہیں نا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بت پرست تھے، لیکن وہ انہوں نے آ کے دیکھیں بدر میں، احد میں، خندق میں ڈٹ کے سامنے آ کے مقابلہ کیا، اعلانیہ انہوں نے انکار کیا، لیکن یہودیوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے جڑیں کاٹی۔ یہ بزدلی کی علامت تھی، ورنہ تو سامنے آ کے کہتے ہاں جی ہم نہیں مانتے، آ کے لڑو ہمارے ساتھ۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بزدلی کا شکار تھے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخرت تمہیں اتنی محبوب ہے تو تمنا کرو نا۔ تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جی ہر وقت ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تیاری کوئی نہیں ہے، بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سر آپ نہ بھی تیار بیٹھیں، جدو چکیا جانا ہے تو چکیا جانا ہے، تہاڈی تیاری نال کچھ نہیں، تسی تیار نہ بیٹھو، تیاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران طبعی موت مر جائے نا، اس کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوا ہے نا۔ اور اگر شہید ہو جائے گا پھر تو نور علی نور ہے۔ اچھا وہ کیوں ہے اجر؟ اس نے اللہ کے لیے نیت تو کی ہے نا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بستر پہ بھی مرے نا، اللہ اسے بھی شہید لکھتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا ہے۔ کلی منافق نہیں ہے، لیکن منافقت کی اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ مسلمان کو تو ہر وقت شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے، چاہے وہ شہید ہو یا نہ ہو۔ تو اگر وہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے، اور شہادت یہ والی نہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹے، پنجابی سندھی کا اور سندھی پنجابی کا، بلوچی پنجابی کا اور پنجابی بلوچی کا، یہ والی نہیں ہے شہادت، جو واقعی میدان جنگ والی شہادت ہو۔ تو اگر اس کی تمنا ہے تو اس کو تو بستر مرگ پہ بھی شہید ہوئے بغیر بھی شہادت کی فضیلت مل جائے گی۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو اللہ نے آنری طور پہ آپ کی خواہش پوری کی ہے، آپ کی موت زہر سے ہوئی۔ وہ میرا پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، رسول اللہ کا قاتل کون؟ کیونکہ بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اصحاب رسول میں سے کسی نے رسول اللہ کو زہر دیا تھا، تو وہ میں نے پورا ایک ڈاکٹرن کلیئر کی ہے، اور یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون۔ تو ایک شیعہ عالم تھے، انہوں نے بڑے غلوف کے درجے میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی، تو میں نے ان کے جواب میں وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس کو شہادت کی تمنا
ہوگی اس کو بستر مرگ پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بڑی اہم